اور اس طرح جو ناشکری کرتا ہے میرا رب غنی ہے اور کریم ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی عقل آزمانے کے لیے حکم دیا کہ اس کے لیے اس تخت کو صورت بدل دو، ہم دیکھیں کہ اس کا پتہ لگتا ہے یا اس کا نہ ہی میں شمار ہے۔ جن کو ایسی باتوں کا پتہ نہیں لگتا، سو جب بلقیس آئی تو اسے تخت دکھا کر کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں تو ایسا ہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی ہے، اور ہم اس وقت سے دل سے مطیع ہو چکے ہیں، اور اس کو ایمان لانے غیر اللہ کی عبادت نے جس کو اس کی عادت تھی روک رکھا تھا، اور عادت اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہ کافر قوم میں کی تھی، یعنی وہ قوم ان کے ماں باپ بھی جو اللہ کو عبادت نہیں کرتے تھے، تو اس لیے وہ کیا ان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کافر قوم میں گئی تھی، اس لیے وہ کافر ہو گئی تھی۔ بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو۔ بلقیس راہ میں حوض آیا تو جب اس کا صحن دیکھا تو اس کو پانی سے بھرا ہوا سمجھا، اور اس کے اندر گھسنے کے لیے اپنے دونوں پنڈلیاں کھول دیے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنا گیا ہے۔ یہاں پر 2 نمبر فائدہ ہے نا، یہ محل شیشوں کو کون بنائے؟ سلیمان علیہ السلام نے بنائے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے انسان اور جن مل کر بھی وہ محل کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے تھے۔ سمجھ میں آیا بات؟ تو بلکہ جب آگے اس میں جو آئینہ ہوتا ہے نا، آئینے کے نیچے پانی ہوتا ہے، تو جو نہ سمجھدار آدمی کیا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، تو اپنا کپڑا اوپر کو اٹھا لیتا ہے کبھی بھیگ نہ جائے۔ جب آگے گیا تو وہ آئینے کے اوپر سے چلنے لگتا ہے۔ دیکھیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ کس طریقے سے محل بنائے، تو قطب مینار دیکھو، تاج محل دیکھو، لال قلعہ دیکھو، اور بھی جو دیکھو کس طریقے سے، یا آپ پاس میں جو ایک ترکا پالم کر کے گاؤں ہے، وہاں پر ایک مسجد بھی ان کا زمانے میں بنا ہوا ہے، دیکھو کس طریقے کا ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی بہت طاقتور تھے، بہت بھی سمجھدار تھے، تو اپنے حالت میں اپنے زمانے میں وہ اپنے کام کر گئے۔ تو یہ نہ سمجھ رہے کہ ہم آج بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت بلقیس کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اب تک اپنے نفس پر ظلم کیا تھا کہ شرک میں مبتلا تھی، اور میں اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یعنی ان کے طریقہ پر ہو کر رب العالمین پر ایمان لائی، یعنی اس نے کیا ایمان لایا۔ اور ہم نے یہاں پر کیا سلیمان علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا، کہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اور بھی باقی ہے۔ جب ان کو شادی کر کے گھر لے جانا، اور وہاں پر وہ کیا اس کو عادت تھی بتوں کی عبادت کرنے کا، تو اس میں کیا تو اپنے گھر میں اپنے عورت بتوں کی عبادت کرتے ہوئے ان کو معلوم نہیں پڑا، تو وہ یہ سزا میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں بہت سے قصہ ہے آپ کو، تو یہاں پر اتنا ہی بتا دیا قرآن میں، جتنا علم جہاں تک چاہیے انسانوں کو اللہ کو معلوم ہے اتنا ہی علم دے دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے، جس طریقے سے علم چاہیے اتنا ہی دیتا ہے۔ قرآن میں صرف 25 پیغمبروں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، لیکن حدیث کے طور پر دیکھا جائے تو 1,24,000 ہے، 1,80,000 پیغمبر آئے۔ ان سب کا قصہ اگر اس قرآن میں فرما دیتے، ہمارے لیے قرآن کتنا بڑا ہو جاتا۔ 1,24,000 پیغمبروں کا قصہ پڑھنا بولا تو ہم کو حفظ کرنے کے لیے بھی کتنا مشکل اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کر دیا تاکہ تم سمجھو، ٹھیک ہے۔ رب العالمین پر ایمان لائی، اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے برداری کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اے پیغمبر دے کر کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہ اچانک ان میں 2 فریق ہو گئے جو دین کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائیو، تم نیک کام یعنی
توجہ ایمان سے پہلے عذاب کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم لوگ اللہ کے سامنے کفر سے معافی کیوں نہیں چاہتے؟ جیسا جسے توقع ہو کہ تم پر رحم کیا جاوے، یعنی عذاب سے محفوظ ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ تمہاری اس نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے۔